جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا، ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا۔ میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں، ہم محمدی بن جائیں۔ یہ چند روزہ زندگی، یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی۔ اس دھوکے سے باہر آ جائیں، اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے، اور اس کے پیچھے چلے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ساتھ گندگی آتی ہے۔ میرے نبی پیدا ہوئے، خوشبو پھیلتی چلی گئی، طہارت، خوشبو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ناف آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں۔ میرے نبی پیدا ہوئے، مقطوع الصبرہ، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ دائی حلیم، دائی وہ حیران ہے، یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد، عبد الرحمن بن عوف کی والدہ، کہنے لگی آمنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے؟ بچہ کیسا ہے؟ پاک خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا۔ یہ بچہ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں۔ نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سر سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا، بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں، یہ کیا بچہ ہے؟ گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، ایک دھند اندر آئی، جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا، 2 فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی، نظر نہیں آ رہا، بچہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے اندر سے آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا کر بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ واہ! اور آواز آئی، اسے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کی حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا ثابت دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ۔ تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی حیثیت کو، مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. ہاں یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے. یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی. نعت خانے نہیں ہوتی, میں نے بھی نعت پڑھی ہے, پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے. یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے میرے محبوب کے لیے, کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا, ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا. میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں, ہم محمدی بن جائیں. یہ چند روزہ زندگی, یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اس دھوکے سے باہر آ جائیں, اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے, اور اس کے پیچھے چلے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں, دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں. یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا, لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو, میرے نبی کی آہیں, میرے نبی کی دعائیں, میرے نبی کی فریادیں, میرے نبی کی تڑپ, میرے نبی کا رونا, میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا, اس نے روک دیا. کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا. واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے, میری امت, میری امت, میری امت. کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی, کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے, باغی, بغاوت, اور پھر وہ روئیں, اور پھر وہ تڑپیں, اور پھر وہ دعائیں کریں, پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت, میری امت, میری امت. ہائے ہائے. اور جب اجازت دیتی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو, تو پھر بھی امت کو سبق دیا, اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, ایک نماز نہ چھوڑنا, ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, کمزوروں پہ رحم کرنا, نماز نہ چھوڑنا, کمزوروں پہ رحم کرنا. کتنی امت نمازی ہے, کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں. جاتے ہوئے امت کو یاد کیا. اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ, وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, جنت کو لاؤ, وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ, جہنم کو لاؤ, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, ترازو کو لاؤ, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, جہنم کے اوپر پل بچھاؤ, وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی, اس کی چیخ پر فرشتے, انسان, جنات سب زمین پر گریں گے, اور سب کی ایک فریاد ہوگی, نفسی نفسی. جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے, نفسی نفسی. انبیاء, پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے, نفسی 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 نفسی. تو
میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی. میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا. او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت. یہ ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی. اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. ایسے تول کے بنایا. ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے. خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے. خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے عالم کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا، سارے جنات کے لیے بھیجا، جانوروں چرند پرند کے لیے بھیجا. آپ کی چھوٹی سی عمر تھی، پتھر کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ درخت کے پاس سے گزرتے تھے، آواز آتی السلام علیکہ یا رسول اللہ. عرب کے تاجروں کا قافلہ شام جا رہا تھا، تو وہ زرقا میں وہاں ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ پڑی آپ پر. حضرت ابو طالب ان کو سارے تمہارے قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ابو طالب. کا تمہاری کل دعوت ہے. کہ تم نے پہلے تو آج تک نہیں کی، ہم یہاں سے گزرتے ہیں، کا ایک کام ہے. اگلے دن اس نے درخت کے نیچے سب بیٹھ گئے، کھانے کا انتظام. اس نے ایسے طائرانہ نظر ڈالی تو آپ نظر نہیں آئے. کہنے لگا سارے موجود ہیں؟ کہا نہیں، ایک بچہ ہے وہ اونٹ چھڑانے گیا ہوا ہے. تو کہنے لگا اسی کی خاطر تو تنخواہ آ رہے ہیں، تو تنخواہ پہ سنائے بلاؤ اسے. اب آپ کو بلایا گیا. جیسے اب یہ ہال بھر جائے تو برآمدے میں سامعین بیٹھ جائیں گے، تو آپ تشریف لائے تو چھاؤں ساری لوگوں نے بیٹھ کے کور کر دی تھی، تو دھوپ تھی. تو آپ نے پہلے یوں ایسے کر کے دیکھا تو چھاؤں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، آپ دھوپ میں بیٹھ گئے. جو ہی آپ دھوپ میں بیٹھے، چند شاخوں نے تیزی سے اوپر آ کر آپ پہ سایہ کر دیا.
تو بحیرہ یہ دیکھ رہا تھا، تو وہ کہنے لگا اس بچے کا باپ کون ہے؟ ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں۔ کہا جھوٹ بولتے ہو، اس کا باپ مر چکا ہے۔ کہنے لگے ہاں وہ میرا بھائی تھا، لیکن یہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس نے سے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، اس میں سرخ ڈورے تھے۔ کہ یہ سرخ لکیریں اس کے آنکھوں میں مستقل ہیں یا سفر کی وجہ سے؟ کہا نہیں مستقل ہیں۔ پھر اس نے آپ کی کمر کو کرتا اٹھا کے دیکھا تو مہر نبوت۔ کہا یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے، اس کو یہیں سے لے کر واپس چلے جاؤ ورنہ یہود دیکھیں گے تو قتل کر دیں گے۔ تو اس چھوٹی عمر میں آپ پیدا ہوئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، شفا ان کا نام تھا، انہوں نے آپ کو لیا گود میں۔ آپ پیدا ہوئے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف اور آنت، ماں کی آنت سے ناف جڑی ہوتی ہے، ختنہ نہیں ہوتا، اور اس کے پیدا ہونے سے پہلے گندا پانی نکلتا ہے، پھر گندگی نکلتی ہے، اس میں بچہ پیدا ہوتا۔ جب آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے ساتھ ایک قطرہ ماں کے پیٹ کی گندگی کا نہیں نکلا۔ جب آپ جو باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل رہی تھی، وہ بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ وہ گندگی ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، خوشبو پھیل رہی تھی۔ جب اس کی نظر پڑی آپ کی ناک پر تو وہ کٹی ہوئی تھی، آنت سے جدا تھی، باہر کینچی سے نہیں کاٹنے پڑی۔ اس کی نظر پڑی آگے تو آپ کا ختنہ ہوا تھا، ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے نہیں آئے۔ اور جو ہی آپ نے انہوں نے ان کو اٹھایا اور حضرت آمنہ کے پہلو میں لٹایا، اس بچے کی عمر 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی اور سجدے میں سر رکھا اور ہاتھ اور گھٹنے ٹیک دیے۔ اونھے منہ نہیں ہوئے کہ اونھے منہ نہیں، پورا سجدہ کیا۔ تو ماں بھی تھر تھر کانپنے لگی اور دائی بھی اے کی بڑی۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے ایسے دونوں ہاتھوں پر اپنی چھاتی کو اٹھایا، آسمان کو دیکھا، سیدھے ہاتھ کو اوپر کیا اور شہادت کی انگلی کو ایسے کیا تو پوری چہار طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ آپ گرے اور پھر بچہ یہ پیغام لے کر آئے کہ میں کچھ زندگی لے کر آیا ہوں جس میں نماز بہت بڑی چیز ہے، سجدہ بہت بڑی چیز ہے۔ بڑے درد کی بات ہے کہ امت کا 80-90% نماز چھوڑ چکا، اور کچھ ایسے جو کہتے جی نماز دل دی ہوتی ہے، اگر روٹی بھی دل دی کھا لیا کرو، نماز تو جی دل دی ہوتی ہے۔ ہماری طرف ہیں بہت جاہل ایسے لوگ۔ تو آپ نے لمبا سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے وہ بھی 12 ربیع الاول تھا، پیر کا دن تھا، اور زوال سے پہلے کا وقت تھا، اور آپ کے آخری الفاظ سے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے ہوئے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز۔ قرۃ عینی جو محاورہ ہے یہ عرب کا ہے، عرب سے لیا گیا ہے۔ عرب جب سفر کرتے تھے، اونٹ کی تو ڈبل ہوتی ہیں پلکیں، تو ویسے پلکوں میں پلکیں گھسا لیتا ہے، ریت کا ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جس نے اونٹ کو چلانا ہے اس کو تو کچھ نظر آنا چاہیے، تو وہ اوپر کپڑا تو ڈالتا ہے، دیکھتا بھی ہے، آنکھیں میں مرچیں پڑتی ہیں، اسے اچانک ایک درخت نظر آتا ہے، ایک غار نظر آتی ہے، ایک چٹان نظر آتی ہے، وہ اونٹنے کو جلدی سے موڑتا ہے، اس درخت کے نیچے یا اس چٹان کے نیچے جو غار میں بھاگ کے بیٹھتا ہے، سب سے پہلے اپنی وہ مشکیزہ نکالتا ہے، اس سے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتا ہے، جس سے ریت دھل جاتی ہے تو آنکھوں میں ٹھنڈک آتی، کہتا ہے الآن قرۃ عینی، شکر ہے اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں۔ یہ ہم اردو میں اس کی طاقت نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ ہماری تو ریت آنکھوں میں کبھی پڑی کوئی نہیں۔ ادھر بچپن میں ہم کھیل رہے تھے تو مجھے نا چینی کی ضرورت پڑی، پتہ نہیں کھیلتے کھیلتے کوئی شربت بنا رہے تھے، تو وہ منڈیر کے اوپر سارے نمک مرچ چینی مسالہ، تو میرا قد اتنا چھوٹا تھا کہ میرا ہاتھ اوپر نہیں پڑتا تھا، تو میں نے ایسے یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر ایک ڈبے کو ہاتھ ڈالا
تو وہ الٹا ہو کے جو میرے منہ پہ گرا وہ مرچیں تھیں، تو میری آنکھیں جو مرچوں سے بھری، ساری رات میری روتے روتے گزری، اور میری ماں میری آنکھوں میں پانی ڈال 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 تھک گئی، اور میں ساری رات تڑپ تڑپ کے گزار دی، میری نیند وہ آنکھوں میں ہی کٹ گئی۔ اس کو کہتے ہیں آنکھیں ٹھنڈی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ ارحنا بہا یا بلال۔ تو ہم سب جو لوگ ہیں نا، جن کو ہمیں لوگ دیندار کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، یا ویسے تبلیغی کہتے ہیں، تصوف والے، خانقاہ والے کہتے ہیں، یہ رواج کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی فریضہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا ہمارے دل میں اس کی کمی آئے، یہی مطلوب ہے، لیکن آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے نماز، اس کے لیے مزید کوشش کرنی پڑتی ہے۔ تو تم میرے بچے بیٹھے ہو، میں تمہارے سامنے کوئی فخر کی بات نہیں کرتا، کوئی 20-25 سال سے نفل پڑھتے 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 سر درد کا شکار ہوا، پھر بھی نہیں میں پڑھتا ہوں، میں میرے اللہ کے درمیان، مجھے اب نماز کی لذت اللہ نے دے دی ہے، میرا نماز میں دل لگتا ہے، میں نہ پڑھوں مجھے بے چینی، نوافل سر درد کے ساتھ بھی میں لگا رہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے، میرا دل لگتا ہے۔ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز لے کر آئے، نماز دے کر گئے، آتے ہی سجدہ کیا، جاتے ہوئے اعلان کیا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، اور نماز ہی چھوٹ گئی۔ نماز پانی ہے یا ماں نے اٹھا کے گود میں لیا تو ایک بادل آیا جس نے ڈھانپ لیا، اور بچہ نظر نہیں آ رہا، تو بادل کے اندر سے آواز آ رہی ہے، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربہا لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو تاکہ کل کائنات جان لے کہ یہی ہے اس کائنات کا رہبر، رہنما، ہادی۔ مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ یہ متنبی نے نا سیف الدولہ کو بیوقوف بنایا تھا، اس کی یہ متنبی یا لائم کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ وسقائہ، عذل العواز لحول قلب الطائہ وہوى الأحبة منہ فی سودائہ، القلب اعلم یا عذول بدائہ واحق منک بجفنہ وبمائہ، فومن احب لأعصینک فی الہوى قسما بہ وبحسنہ وبہائہ، مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ یہ میں نے متنبی کا پڑھ دی کوئی 40 سال پہلے، تو یہ اس کا پہلا قصیدہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اس میں ایک شعر تھا کہ زمانہ کروٹیں بدلتے 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 تھک گیا، اور سیف الدولہ جیسا کوئی نہ آ سکا، میں یہاں فٹ کروں گا محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہ آ سکا۔ پھر جب وہ تو زمانہ پھر عاجز آ گیا کہ اس جیسے کو دوبارہ پیدا کر سکے، تو اس نے تو سیف الدولہ سے پیسے لینے تھے، تو یہ شعر کائنات میں صرف میرے نبی پہ فٹا تھا، مضت الدہور فما اتینا بمثلہ ولقد اتی فعجزنا عن نظرائہ۔ جب وہ آئے تو پھر کائنات عاجز ہوتا، عجز النساء ان یلدن مثل محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم
بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن عروہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحس بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناعور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام. تم تو سارے بے ذوق ہو. میں نے تنزانیہ میں بیان کیا، تنزانیہ میں اجتماع تھا، کالے ان پڑھ بیچارے اور اکثر ایسے تمہاری طرح نوجوان، ان کے چہرے کالے، دانت سفید، جب ہنستے تھے نا تو لگتا تھا اندھیرے میں بلب جل رہے ہیں. تو میں نے بیان کے دوران سیرت بیان کرتے ہوئے کہا اب میں آپ کو اپنے نبی کا نسب سناؤں. ترجمان کے ذریعے کو سنو. جب میں نے بن آدم کہا تو چیخوں سے سارا حال گونج اٹھا اور اچھل اچھل کے گر رہے تھے اور بے ہوش ہو رہے تھے. مجھے اپنا بیان بند کرنا پڑا اور تشکیل کرنی پڑی. اس قدر میں نے ان میں جوش دیکھا اور جذبہ دیکھا. سوڈان میں بے ہوش ہو کے گر گئے، واقعی بے ہوش ہو کے گر گئے. مجھے پونے گھنٹے بعد بیان روکنا پڑا. ایسے ہی صومالیہ میں، ایسے ہی جبوتی میں اور ایسے ہی تنزانیہ میں جب ایمان کی لہر دیکھی، ان میں چاڈ میں جہاں انسان تھوڑے ہیں کرلے زیادہ ہیں تو وہ ایسے ایسے کر کے دیکھتے ہیں کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے. تو لیکن ایمان کا جذبہ ان کے اندر آ جائے. صومالیہ میں کوئی بے نمازی ہے ہی نہیں، کوئی بے نمازی، سب نماز. صبح بچے اسکول جاتے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، قرآن پڑھتے جاتے ہیں. ہمارے بچے موبائل سے کھیلتے جا رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن پڑھتے آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی پیدا ہی نہیں کیا. تو ہمارے نبی پاک کیا پیغام لے کر آئے، یہ اصل بتانے کی چیز. آپ نے ہمیں ایک زندگی دی. سب سے پہلے ہمیں اپنے اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا بنانے والا کون. اگر یہ مجھے نہیں پتا تو مجھ سے بڑا جاہل تو دنیا میں کوئی نہیں. سارے مذاہب نے اللہ کے تصور کو خراب کر دیا تھا، شرک میں چلے گئے تھے. کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے باپ بنا دیا، کسی نے پتھروں کے سامنے سر جھکا دیے، کسی نے جانوروں کے آگے، کسی نے درختوں کے آگے، کسی نے سورج کے آگے. کا جب اندھیرا تھا. ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر. یہ شکوہ میں اقوال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نا، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش ہو، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں ہما تن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تو سب سے بڑا احسان لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ احد. ایسی توحید پورے قرآن میں نہیں. قل هو اللہ احد، ان سے کہہ دو بے مثل بے مثال ہے، فرد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، نہ کوئی صفات میں اس جیسا ہے، نہ کوئی ذات میں اس جیسا ہے. یہ کاف زائدہ لکھا ہوا ہے جلالین میں، جہاں تک مجھے یاد ہے کاف زائدہ یا للتحسین ہے. لیکن جب کسی کو صفات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو کاف لاتے ہیں، جب ذات میں تشبیہ دی جاتی ہے تو مثل لاتے ہیں. یہاں بھی متنبی پھر یاد آ گیا کہ شمس فی کبد السماء وضوءها یکشی البلاد مشارقا ومغاربا. میرا سیف الدولہ سورج کی طرح ہے
یہ اقتدار میں تشبیہ دی جا رہی، تو صفت میں تشبیہ ہے تو کاف، کالبحر یغرف للقریب العالیہ جودا ویبعث للبعید صحائبا، یہاں سخاوت میں تشبیہ دی جا رہی ہے تو سمندر کہہ دیا کہ میرا بادشاہ سمندر ہے، میرا بادشاہ سورج ہے، کالبدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا، میرا بادشاہ چاند ہے، جدھر دیکھے گا نور ہی نور پھیلاتا ہے۔ یہ بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے۔ تو اور جب ذات میں تشبیہ دی جائے تو پھر مثل آتا ہے، انس سروجی، ابو زید سروجی پر وہ سارے مقامات ہیں، انس سروجی وہذا ولدی، اب وہ ذات میں تشبیہ لانے لگا ہے، صفات میں نہیں۔ والشبل فی المخبر مثل الاسد، شبل شیر کا بچہ، وہ کہتا میں سروجی ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اور شیر کا بیٹا بھی شیر کے مثل ہوتا ہے، کل اسد نہیں، مثل الاسد۔ تو اس آیت میں اللہ بڑا خوبصورت بات کر رہا ہے کہ نہ تیرے رب کا صفات میں کوئی مشابہ ہے، نہ ذات میں کوئی مشابہ ہے، صفات میں بھی بے بدل ہے، ذات میں بھی بے بدل ہے۔ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، کوئی اس کا سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد، کسی کا وہ باپ نہیں، لم یولد، کسی کا وہ بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں۔ اللہ نام ہے، ہم خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ، کہا کرو، کہو آسمانوں تک نور پھیل گیا، کیونکہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے۔ خدا تو فارسی کا لفظ ہے، دو لفظوں سے بنا، خود آ، جس کو کسی نے بنایا نہ ہو، اور اللہ کے تمام صفاتی نام پر چھایا ہوا ہے، الملک ہو، قدوس ہو، سلام، مومن ہو، مہیمن ہو، عزیز ہو، جبار ہو، متکبر ہو، خالق ہو، باری ہو، مصور ہو، غفار ہو، قہار ہو، وہاب ہو، رزاق ہو، فتح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، خافض ہو، رافع ہو، معز ہو، مذل ہو، سمیع ہو، بصیر ہو، حکم ہو، عدل ہو، لطیف ہو، خبیر ہو، حکیم ہو، عظیم ہو، جلیل ہو، قدیر ہو، علیم ہو، رشید ہو، غفور ہو، جتنے میرے رب کے صفاتی نام ہیں، واجد ہو، ماجد ہو، واحد ہو، احد ہو، صمد ہو، قادر ہو، مقتدر ہو، مقدم ہو، مؤخر ہو، اول ہو، آخر ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، والی ہو، متعال ہو، بر ہو، تواب ہو، منتقم ہو، عفو ہو، رؤوف ہو، مالک الملک ہو، ذو الجلال والاکرام ہو، مقسط ہو، جامع ہو، غنی ہو، مغنی ہو، فتاح ہو، علیم ہو، قابض ہو، باسط ہو، رافض ہو، خافع ہو، حلیم ہو، رشید ہو، حنان ہو، منان ہو، غفور ہو، رحیم ہو، جتنے میرے اللہ کے صفاتی نام پہ سب پہ ایک آتا ہے، اللہ۔ یہ پٹھان خدا کو بھی خدا پاک کر دیتے تھے، اس میں بھی اعمالہ کرتے ہیں، خدا دا پارا، خدا دا پارا۔ ارے بھائی اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ جو نور لفظ اللہ میں ہے کسی لفظ میں نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو انسانوں نے گھڑ دیا۔ میرے نبی نے کہا اللہ کون ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہو تو بتاؤں کہ کون ہے؟ تو پھر یا اللہ تو اپنے بندوں کو میں ترجمانی کرتا ہوں، الحی ہمیشہ کے لیے زندہ، القیوم ہمیشہ کے لیے قائم، لا تاخذہ سنہ اونگتا نہیں، ولا نوم سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا شہنشاہ، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کوئی ہے دم مارنے والا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ساری کائنات کھلی کتاب کی طرح اس کے سامنے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی نہیں لے سکتا، جتنا وہ دیتا ہے اتنا ہی ملتا ہے، اس سے نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی نے زمین آسمان کو گھیرے میں لے لیا، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یؤود وعد
پھینکنے کو نہیں کہتے. آپ نے زیادہ وزن اٹھا لیا نا تو آپ کہتے آواز آتی ہے نا. جب آپ ضرورت سے اپنی ہمت سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں تو آپ میں منہ سے ایک آواز نکلتے یہ ہے بات. تو میرا اللہ کہتا تھی تو ایک بوری چاہ کے ہائے ہائے کر دے ہو. تو میں نے 7 زمین 7 آسمانوں کو اٹھایا ہوا ہے اور میرے منہ سے ذرا بھی نہیں نکلتی. تیرا رب اتنا طاقتور، اتنا قوت والا، طاقت ذاتی، قوت ذاتی، زندگی ذاتی، ساری کائنات کو اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ضرورتوں سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، رلاتا ہے، رونے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، دیتا ہے، لینے سے پاک ہے، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. وہ کوئی اس جیسا کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. کل کائنات اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے مستقل. سبح تیرنے کو کہتے ہیں. تو تیرنے والا رکتا نہیں، اس سے تیرنا ہی ہے. تو کل کائنات رکتی نہیں. میں تو ابھی پونا گھنٹہ بات کر کے رک جاؤں گا. وہ رکتی نہیں کائنات، لگی ہے تیرے رب کی تعریف میں، تیرے رب کی تعریف میں. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام فالبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. یہ میرے نبی کا احسان ہے سب سے بڑا کہ میں توحید سکھائی. ہر نماز کی ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیرے آگے سر جھکاؤں گا، صرف تجھ سے مانگوں گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. تو جس امت پر قرآن اتر اور یہ اعلان پہلی صورت میں کیا، رکعت میں کروایا، وہاں اللہ کو چھوڑ کے کتنوں کو پکار رہے ہیں. جو جس نے جنم لیا، جو قبر میں چلا گیا، جو ساری زندگی محتاج رہا اور قبر میں جانے کے بعد دنیا سے بھی رابطے گئے، اور جو پاک ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے، پائندہ ہے اور زمان و مکان سے پاک. لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان. مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی کے برابر جگہ چاہیے، آپ کو بیٹھنے کے لیے 1.5 فٹ کی جگہ چاہیے. اور میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ هو الاول بلا بدایہ، هو الآخر بلا نہایہ، هو قدیم بلا ابتداء، هو دائم بلا انتہا. اتنی بڑی ذات ہے کہ اول دیکھو نظر نہ آئے، آخر دیکھو نظر نہ آئے، اور جگہ پوچھو تو کہتا میں جگہ سے پاک ہوں. لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان. میں زمانے کی قید سے پاک ہوں. جہد، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، ادھر دیکھا تو ادھر کا پتہ نہیں، آگے دیکھا تو پیچھے کا پتہ نہیں، پیچھے دیکھوں تو آگے کا پتہ نہیں، اوپر دیکھوں تو نیچے کا پتہ نہیں، نیچے دیکھو تو اوپر کا پتہ نہیں. اس کی نظر کیسی ہے؟ احاط بصرہ بجمیع المرئی، ذرہ ذرہ میرے رب کی نظر کے سامنے ہے، کھلی کتاب کی طرح. یہ میرے نبی کا سب سے بڑا احسان ہے جو انہوں نے امت پہ کیا، انسانیت پہ کیا. اللہ کا تعارف کرایا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتایا. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ ہے محمد الرسول اللہ. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سورہ قرآن کی پہلی قسم، قرآن نے کئی قسمیں اٹھائی ہیں، پہلی قسم سورہ نساء میں ہے، فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. دیکھو ایسے لگتا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے. فلا وربک، یہ اظہار محبت کی انتہا ہے. فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم. کہہ دے ان سارے ملاؤں کو
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. بتا دیں ان علماء کو بھی اور عوام کو بھی اور تاجروں کو، ذمہ داروں کو، اور عرب کو، عجم کو، شرقی کو، غربی کو، شمالی کو، جنوبی کو، جنگلی کو، پہاڑی کو، صحرائی کو، میدانی کو، دریائی کو، سمندر، سب کو بتا دے کہ جب تک تیری چوکھٹ پہ سر نہیں جھکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں. بلال، سیدنا بلال بن گئے حبشی ہو کر، ابو لہب قریشی ہاشمی سید چچا ہو کے برباد ہو گیا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا. کیسی ذات لہب، بیوی ام جمیل وامرأتہ حمالۃ الحطب، کیا انجام ہے، فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب کی بیوی، ابو سفیان کی بہن، قریش کے بڑے سردار، اور اوپر سے قرآن نے کاٹ برسائی. اور بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سحری کا ٹائم تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ارباز بن ساریہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ سحری کا کھانا کھا رہے تھے. بکرے کی سری پکی ہوئی تھی تو تینوں حضرات کھا رہے تھے. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اذان دینے کے لیے، تو آ کر دیکھا آپ کھا رہے ہیں، تو کہا یا رسول اللہ لقد اصبحت، صبح ہو گئی ہے، آپ کھانا پینا چھوڑے، میں اذان دینے جا رہا ہوں. ایک انصاری عورت کا گھر تھا مسجد کے ساتھ، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. چڑھنے لگے تو پھر خیال آیا دیکھوں چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا. واپس آئے تو دیکھا وہ کھا رہے تھے. تو آپ نے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ لقد اصبحت، اللہ کی قسم صبح ہو گئی. اپنے ہاتھ کھینچ لیا. کہا بلال صبح نہیں ہوئی تھی، تیری قسم جھوٹی نہ پڑ جائے، اللہ نے پہلے نکال دی. اور حضرت علی نے فرمایا اگر بلال قسم نہ اٹھاتے تو جب تک اللہ کے نبی کھاتے رہتے صبح صادق ہونی نہیں تھی. تو راستہ بتایا کہ پہنچنا کیسے ہے. پہنچنے کا راستہ محمدی ہونا ہے، محمد الرسول اللہ. پہنچنے کا راستہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ ہو، ویزا نہ ہو، کوئی چھوٹا سا ملک بھی اندر نہیں جانے دیتا. تو جنت جیسا ملک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحِلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. تو یہ میرے نبی نے ہمیں ایک زندگی سمجھائی کہ اگر ہم نے اس زندگی کو خوبصورت بنانا ہے اور آخرت کو خوبصورت بنانا ہے تو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا پڑے گا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، ایک لقد لام بھی قد بھی، کانا ہو گیا، یہ کام ہوگا نہیں، ہو گیا. لکم صرف تمہارے لیے ہے یہ پیکیج، اور کسی کے لیے نہیں ہے. کہاں پر ہے؟ فی، ابس ہے جستجو بحر محبت کے کنارہ کی، بس اس میں ڈوب ہی جانا ہے اے دل پار ہو جانا. یہ فی کا مطلب ہے فی کہ اپنے نبی کی زندگی میں ڈوب جاؤ تو پار ہو جاؤ گے. فی رسول اللہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی اچھی گزرے، اور اس کو جوڑا ہے پیسے کے ساتھ کہ پیسہ ہوگا تو زندگی اچھی ہوگی. نہیں، اللہ نے جوڑا ہے ہمارے نبی کے ساتھ کہ میرے نبی کی زندگی اپنا لو تو جھونپڑے میں بھی خوبصورت ہے اور محل میں بھی خوبصورت ہے. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ اسوۃ کاملہ بھی فرما سکتے تھے چونکہ آپ کی زندگی اسوہ کاملہ. حسنہ کا لفظ آپ کو ترغیب اور ہمیں ترغیب دینے کے لیے کہ انسان خوبصورتی کا دیوانہ ہے. انسان خوبصورتی کی طرف لپکتا ہے. چاند کو خوبصورت بتانے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، حسن اپنی طرف کھینچتا ہے. میں جب گاؤں میں ہوتا ہوں تو گھنٹوں باہر لیٹا چاند کو دیکھتا رہتا،
پتہ نہیں مجھے اس میں کیا کشش محسوس، میں ایسے دیکھتا رہتا. کل بدر حیث اتجہت رأیتہ یہدی الی عینیک نورا ثاقبا. متنبی کو دعا دیتا رہتا ہوں، شاید ہی کسی نے اس کے لیے بخشش کی دعا کی ہو، میں کرتا رہتا ہوں. تو حسن کو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، وہ اپنی ذات میں خود ایک دلیل ہوتا ہے. حسین چہرہ ہو، حسین کلام ہو، حسین منظر ہو، حسین پہاڑ ہوں، حسین وادیاں برف پوش ہوں یا جنگل پوش ہوں، حسن کھینچتا ہے اپنی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے نا کاملہ بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، اطہر بھی ہے، انور بھی ہے، اشرف بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ازکیٰ بھی ہے، اجمل بھی ہے، ابرک بھی ہے. لیکن اللہ نے کہا حسنا. اگر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے دنیا اور آخرت میں تو ایک ہی راستہ ہے، میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے. حسنا کا نا میں لغت دیکھ رہا تھا. میں جو قرآن بولتا ہوں نا یہ تفسیر سے نہیں بولتا ہوں، لغت سے مدد لیتا ہوں، کیونکہ مجھے وہ شیخ رمضی کی طرح مطالعے کا تو عادت نہیں ہے، تو پیدل ہوں تو میں لغت سے ڈھونڈتا ہوں کہ کوئی چیز مطلب اس سے جوڑ کھاتی ہو. حسنا کے بہت سے مطلب ہیں جس کا آخری خوبصورت ہی نکلتا ہے، لیکن میرا ایک مطلب پہ نظر پڑا کہ وہ نشان جو انسان کو حسین بنا دے اسے حسنا کہتے ہیں، اور وہ تل کے سوا اور کوئی نہیں ہے. چہرے کا تل وہ انسانی حسن کو کہاں سے کہاں لے جاتا. ایک شاعر ہے شیرازی، حافظ شیرازی، اس کا شعر ہے اگر ترک شیرازی بدستارت دل مارا بخال ہند و اشبخشم سمرقند و بخارا را. اگر میرا ترکی معشوق میرے دل کو تھام لے تو میں اس کے ایک چہرے کے تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کروں. جب تیمور نے اصفہان فتح کیا، کوئی بڑا درندہ گزرا ہے تیمور، تو اس نے شیرازی کو پکڑوا لیا. شیرازی کو پتہ چلا بھائی شیر کی آج مار پڑنی ہے، تو اس نے گندے سے کپڑے پہنے اور دربار میں آ گیا. کہنے لگا میں نے سمرقند اور بخارا کو دنیا کے خزانوں سے بھر دیا، تو معشوق کے ایک تل کے بدلے سمرقند اور بخارا کی سخاوت کرنا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہی تو میری سخاوت ہے جس نے میرا یہ حال کر دیا. تو اس پر وہ بڑا ہنسا، اس کو مال کرام دے کے واپس کیا. وہ تل جو چہرے کو ایک پرکشش کر دیتا ہے، یہ بھی حسنہ کا مطلب ہے. تو میرے نبی کی زندگی آپ کی زندگی کے چہرے کا تل بن جائے گی. آپ امیر ہیں یا غریب ہیں، مالدار ہیں یا فقیر ہیں، خوبصورت ہیں یا بدصورت، آپ کی زندگی حسین بن جائے گی. اللہ کے نبی کے پیچھے چل کر اس سے زیادہ خوبصورت زندگی ہوتی تو اللہ اپنے نبی ہی کو دیتا اور کسی کو نہ دیتا. آپ نے خوبصورت زندگی دی جس میں عبادات کا ایک مقام ہے. چند عبادات ہیں، نماز، روزہ، بس. حج اور زکوٰۃ مالداروں کے لیے، ایمان توحید سب کے لیے. باقی زندگی آپ کے اخلاق ہیں، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی معاشرت ہے، آپ کا لین دین ہے. 24 گھنٹے کی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بچوں پڑھو پڑھو پڑھو. تو بچوں اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پہ آنا پڑے. اس کے لیے قرآن پڑھو، اس کے لیے سیرت پڑھو، اس کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو، جس سے آپ کے اوپر زندگی کھلے گی، جس سے آپ ایک صراط مستقیم پر چل سکو گے. میں آپ کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، محمد مصطفیٰ کا امتی، دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں. یہ سارے
نفرت کے الفاظ ہیں جنہوں نے آج آگ لگا دی ہے. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی، صرف محمدی کرتا پہنو، صرف محمدی لبادہ اوڑھو. فرقہ واریت کی آگ پر اگر تم بجھا نہیں سکتے کچھ پانی ڈالنا. جیسے کبوتر نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ 2 چونچ پانی کے قطرے ڈالے تھے. ہے تو ایسے ہی، پتہ نہیں روایت ہے بھی صحیح کہ نہیں، ایسی بنی کہانی ہے کہ اس نے گرگڑ نے پھونک ماری، آپ نے اس کو فرمایا جہاں دیکھو قتل کر دو، مار دو. اور کبوتر نے چونچ پانی ڈالا، حالانکہ اس سے آگ نے بجھنا نہیں تھا. تو ہم اس آگ کو بجھا تو نہیں سکتے، لیکن اس پر تھوڑا سا پانی ڈالتے ہوئے جائیں. اپنے حصے کی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں تو وہ اس کی روشنی کچھ تو کسی کو تو راستہ دکھانے کا ذریعہ بنے گی. تو میں آپ بچوں کو امتی دیکھنا چاہتا ہوں، امتی، اور آپ کے فکر میں دعوت کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے کہ آپ دنیا میں دین کو زندہ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں اور اس کے لیے نقل و حرکت کا شوق رکھتے ہوں. ساکر تجد عوضا عمن تفارقه وانصف فإن لذيذ العيش في النصر سأبغي المجد في شرق وغرب وما ساء الفتى دون اغترابي وإن أنا لم أفز بمراد سعي فكم من حسرة تحت التراب. ایویں سر مار رہا ہے، یہ سمجھ بھی ہے. تو بچوں، ربیع الاول کے حوالے سے، محرم کے حوالے سے میں بیان کرتا ہوں اہل بیت کے اوپر آنے والی تکالیف، آزمائشیں. لیکن میرے نبی کی زندگی یہ بہت کٹھن سفر ہے، بہت مشکل سفر ہے. اس کو بیٹا بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تب جا کر یہ ملتا. عاشق ہوویں عشق کماویں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو سائے سائے بدیاں ہزار غلامیں گلے کر جانے باغ بہاراں ہو. ابھی تو میں منصور کا سنایا. منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے، معشوق کے ہاتھوں قتل ہونے کو بھی قبول. سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے باویں 100 تلواراں کھنے جھیلے سچا عشق حسین علی دبا ہو سر دتے تے راز نہ بننے.